بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق من ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ سورہ اعراف مکی سورت ہے۔ نزول میں 39 ہے، 39، اور قرآنی سورہ سواد کے بعد یہ سورت نازل کی گئی ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب میں یہ سورت 7ویں نمبر پر ہے۔ سورہ انعام کے بعد یہ سورت لگائی گئی ہے۔ ربط اس سورت کے پچھلی سورت کے ساتھ بہت سی وجوہات پر ہے۔ جیسا کہ پچھلی سورت میں رد ہوا شرک مکمل کا، شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا، تو یہاں پر بھی ان دونوں اقسام کی شرکوں کا رد کیا جاتا ہے، لیکن بالعکس وہاں پر پہلے شرک اعتقادی تھا تو پھر شرک فعلی، یہاں پر پہلے شرک فعلی تو پھر شرک اعتقادی۔ دوسرا ربط، پچھلی صورت میں اس بارے توحید دلائل عقلیہ کے ساتھ ہوا، تو یہاں پر اس بارے توحید دلائل نقلیہ کے ساتھ۔ تیسرا ربط، پچھلی صورت میں آیت نمبر 153 میں کہا قرآن کریم کے بارے میں کہ فَاتَّبِعُوهُ، تو یہاں شروع میں تسلی دی جاتی ہے کہ جب تم قرآن کی تابعداری کرو گے تو بڑی تکالیف آئے گی، تم نے صبر کرنا ہے۔ چوتھا ربط، پچھلی صورت میں عقبات ستہ بیان ہوئے، 6 عقبے، تو اس صورت میں واقعات ستہ بیان کیے جاتے ہیں۔ 6 انبیاء کرام کے واقعات کے ان پر بھی یہ عقبات آئے تھے، مثال پیش کی جاتی ہے عقبوں پر۔ پانچواں ربط، پچھلی صورت میں
آخر میں کہا تھا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم. تو اس صورت میں آیتوں کی وضاحت کی جاتی ہے، مثالیں پیش کی جاتی ہے کہ جنہوں نے نہیں مانا تو ان کے لیے اللہ سریع العقاب ہے، اور جنہوں نے مانا ان کے لیے اللہ ربی کریم غفور الرحیم ہے. لہذا جب اس صورت میں سورہ اعراف میں سورہ انعام جتنی آیتیں ختم ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، تو یہی دو آیتیں آتی ہے، دو الفاظ، دو جملے، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، یہی آیت آ جاتی ہے یہاں پر بھی. چھٹا ربط، پچھلی صورت میں نمبر 2 میں کہا تھا کہ تم لوگ کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہاں اس کی تفصیل کی جاتی ہے آیت نمبر 11 میں کہ کس طرح مٹی سے پیدا ہوئے ہو. ساتواں ربط، پچھلی صورت میں کہا تھا آیت نمبر 23 میں ان کے یہ معبود ان سے گم ہو جائیں گے، تو یہاں پر اس کی تفصیل کی جاتی ہے. امتیازات اس صورت کے، یہ صورت ممتاز ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے تفصیلی واقعے پر. ویسے یہ واقعہ قرآن کریم میں 7 بار ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی تفسیر کہیں بھی نہیں. دوسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آراف والوں کے بیان پر کہ آراف والے کون ہوں گے. آراف جنت اور جہنم کے بیچ ایک دیوار اور اس پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے. تیسرا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعے پر بلکہ واقعات پر. چوتھا امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے اصحاب سبت کے تفصیلی واقعے پر آخر میں، ہفتے کے دن والے. پانچواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے دنیا پرست ملا کے بیان پر کہ جس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، آیت نمبر 176 میں. یہ صورت ممتاز ہے انسانوں کے ساتھ کیے گئے اللہ کے وعدے پر جو عالم ارواح میں اللہ نے لیا، آیت نمبر 172 پر. ساتواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 33 جس میں انسان کے استکمال کے 4 اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. آٹھواں امتیاز، صورت ممتاز ہے آیت نمبر 26 پر جس میں 2 قسم کے لباس کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک تمہارے ظاہری بدن کو چھپانے والا اور ایک تقوی کا لباس. نواں امتیاز، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 157 جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات جو ہم ہر صورت کے شروع کرنے سے پہلے ذکر کرتے ہیں وہ ہے صورت کا مقصد.
सूरत का मकसद क्या है? सूरत का मकसद है बयान तीन मसाइल का। तीन मसाइल इस सूरत में बयान किए जाते हैं। एक मसला तसल्ली दी जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दूसरा मसला तरगीब दी जाती है इत्तिबाए मा उन्जिला को। पहला मसला तसल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हर मुबल्लिग को। और दूसरा मसला तरगीब दिया जाता है इत्तिबाए मा उन्जिला को, यानी के माउजिला की ताबीदारी करो। माउजिला क्या है? कुरान करीम है। और तीसरा मसला तरगीब दिया जाता है तौहीद के बयान को और रद्द के शिर्क को। तौहीद बयान करो, शिर्क रद्द करो। इन तीनों मसलों के माहजात इस सूरत में जिक्र है। माखज अकद से निकला है। अकद बोलते हैं लिया गया, यानी इस मसले को कहाँ से अकद किया गया, इस मसले को कहाँ से लिया गया। पहला जो मसला है तसल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसका माखज आयत नंबर 2 है। तसल्ली फला यकुन फी सद्र का हरजन मिन्हु, तो ना हो आपके सीने में तंगी मिन्हु इससे लितुनज़िर बिही व ज़िक्र लिल मुमिनीन। तसल्ली रखिए, दिल को तंग ना कीजिए। दूसरे मसले का माखज आयत नंबर 3 है। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। इत्तिबा करो मा उन्ज़िला की। और तीसरे मसले का माखज बयान तौहीद और रद्द शिर्क का, वो है आयत नंबर 29। कुल अमर रब्बी बिल किस्ती, कह दीजिए मुझे हुक्म दिया है मेरे रब ने इंसाफ पर। इंसाफ क्या है? तौहीद का बयान है कि अल्लाह का हक अल्लाह को बयान किया जाए, मखलूक का हक मखलूक को दिया जाए और शिर्क का रद्द किया जाए। ये तीन मसाइल, इन पर वाक़ियात बयान किए जाते हैं अंबियाए कलाम के तरीका लुत्फ नशर गैर मुरतब। जिस तरतीब से ये मसले बयान है, इस तरतीब से वाक़ियात बयान नहीं है। वाक़ियात आगे पीछे बयान हुए इन मसाइल पर। या मुहम्मद या नबी सलाम। किसी भी यूट्यूब को अपना बनाने के लिए स्टार का बटन दबाएं। डेली चार्जेस ₹1.80 और डाउनलोड चार्जेस ₹6। हमने पहले ही दिन से कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। पैदाइश समेत ही उनकी तकलीफों का दौर शुरू हो गया। माँ से जुदा हो गए। फिर उसके बाद जब उन्होंने मसला बयान किया, पड़े हुए तौहीद का बयान किया, फिर जो उनको तकालीफ पेश आई फिरौनियों की तरफ से, फिर अपनी कौम की तरफ से, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल तंग नहीं किया मेरे महबूब महबूब के वारिस हो।
تم لوگ بھی تبلیغ کے میدان میں دل تنگ نہیں کرو گے. فلا یکن فی صدرک حرج. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی طرف. دوسرا مسئلہ جو اتباع ما انزل ہے اس پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کہ دیکھو ابلیس نے آدم علیہ السلام کی تابعداری نہیں کی جو اللہ نے کہا, ما انزل کی تابعداری نہیں کی, تو ابلیس کا انجام کیا ہوا. ایسے اگر آج ہم قرآن کریم کی اسلام کی سنت کی تابعداری نہیں کریں گے تو ہمارا انجام ویسے ہو جائے گا, ہم ذلیل اور مردود ہو جائیں گے. تیسرا مسئلہ بیان توحید اور رد شرک کا. اس پر واقعات 5 انبیاء کے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان 5 انبیاء نے توحید کا بیان کیا اور شرک کا رد کیا. یہ واقعات شروع ہوتے ہیں تقریباً آیت نمبر 59 سے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ, حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ, شعیب علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام, صالح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا. ان تمام انبیاء نے توحید کا بیان کیا, حق کا بیان کیا اور شرک کا رد کیا. تو تم بھی توحید کا بیان کرو گے اور شرک کا رد کرو گے. تو مقصد اس صورت کا بیان 3 مسائل کا تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہر مبلغ کو, اتباع ما انزل کو ترغیب اور ترغیب توحید کے بیان کو اور شرک کے رد. یہ صورت تیسرے یا چوتھے سال کی صورت ہے مکی دور کی. یہ وہ دور تھا جو بڑی سختی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں حضرت ارقم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چپ چپ کے قرآن کریم بیان کیا کرتے تھے, کیونکہ قلیام بیت اللہ میں یا باہر بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی. ساتھی یعنی صحابہ وہ آتے تھے چھپ چھپ کے اور اوروں کو بھی اپنے ساتھ چھپ چھپ کے طریقے سے لایا کرتے تھے. دین کی تبلیغ بھی 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے بیان کیا, لیکن پیچھے نہیں ہٹے. یہ اس وقت کی صورت ہے جب اللہ نبی کریم نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرے محبوب ساری زندگی آپ نے ایسے نہیں رہنا, نہ ہی اسلام نے ایسے رہنا ہے. آپ تو تم دار ارقم میں چپ چپ کر قرآن بیان کرتے ہو, لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد یہ اسلام یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا, اسلام پر بلند ہو جائے گا. پہلے ہی علت سے تسلی ملی, الف لام میم صاد. الف اس کی قیمت یہ حروف ابجد ہے اور اس کی قیمت الف کی 1 ہے. لام کی قیمت 30 ہے, میم کی قیمت 40 ہے, صاد کی قیمت 90 ہے. یہ کل 161 سال ہوئے. اس پر واقعہ بھی ہم نے بیان کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو سورہ ال عمران کے شروع میں جب وہ یہودی آئے تھے آپ علیہ السلام نے سورہ ال عمران کے شروع میں تو الف لام میم آتا ہے, تو جب وہ پڑھا تو یہودی نے جا کر اپنے دوسرے یہودی بھائی کو خوشخبری دی کہ بس اسلام اتنے ہی عرصے رہے گا پھر ختم ہو جائے گا. وہ باغ کے آیا, اس سے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کی قرآن کریم میں اس طرح کے اور حروف بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں.
ہے الف لام را، کہتے اچھا اتنے سال ہو گئے، کاؤنٹنگ شروع کر دی. کہتے اور ہے، کہتے ہاں ہے. آپ بیان کرتے جاتے الف لام میم را، کہتے اور ہے، ہاں ہے. الف لام میم صاد، آگے آگے جاتے گئے. مجھے بات ہے وہ شور گرام کے نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو کتنے سال ہو جب قیمت لگاتے رہے، یہ تو نہیں ہو سکتے، یہ ہم نہیں ختم کر سکتے. اسلام کو ختم بھی کیسے کر سکتے ہیں، وہ آج بھی ختم نہیں کر سکتے. تسلی ہمیں بھی ہے، تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھی. کافر چاہے مل کر سارے جمع ہو جائے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان پر ایک ہونے کا گمان کرو گے کہ شاید یہ ملے ہوئے ہیں اور یہ سارے تمہارے لیے ملے ہوئے ہیں. طاقت ہے، اللہ فرماتے وہ قلوبهم شتى، ان کے دل ایک دوسرے سے پٹے ہوئے ہیں. ان کی آپس میں جب لڑائیاں ہوتی ہے تو پھر دیکھا ہوگا کہ کیسے نازیوں اور ان کے درمیان لڑائیاں پھر ہوئی تھی یہودیوں کے درمیان. اور یہ جو جنگ عظیم ایک اور جنگ عظیم دو اور عظیم، تو پھر یہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ آپس میں جس سے تمہارے لیے ملے ہوئے لیکن دل ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دور، ایک دوسرے کے لیے منصوبے بناتے رہتے ہیں. خیر بات ہو رہی تھی تسلی کی کہ جب اتنے سال ہو جائیں گے میرے محبوب، یہودی تو بات رہتے کہ اب یہ کہاں تک ہم لے کر جائیں گے اس کو. وہ بس شاید 60 سال ہے تو یہ بس ختم ہو جائے گا، کیونکہ الف کی قیمت جو ہے تو 1 ہے، اسلام کی قیمت 30 ہے، دین کی قیمت 40 ہے. وہ شاید 71 سال ہے صرف آج اسلام سے. لیکن جب آگے آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے گئے وہ بات، 161 سال جب گزرتے ہیں تو پھر یہ دور آتا ہے ہارون الرشید اور مامون رشید کا. یہ وہ زمانہ تھا جب امام ابو یوسف قاضی قضا بن گئے تھے اور فقہ حنفی پوری دنیا پر رائج ہو گیا تو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا تھا. اسلام نے پھر سربلندی دیکھی، فتح دیکھی، وقار دیکھا، مسلمانوں کا وقار. تو یہ تسلی وہ پوری ہو گئی. خیر سورت کا مقصد بیان 3 مسائل کا. اب ترجمہ. ہمارے دروس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے شروع میں یہ خلاصہ مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے، باقی ترجمہ آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے اور باقی ترجمہ آسان بھی ہے، لفظی ترجمہ اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت تشریح. الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے. ان کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ نے کیوں نہیں بتایا اگر یہ قرآن کے حروف ہے، اور اگر قرآن کے حروف نہیں ہے تو قرآن میں کیوں ہے؟ تو ہے قرآن کے حروف تبھی تو قرآن میں ہے. تو پھر اللہ نے اس کے معنی کیوں نہیں بتایا جبکہ قرآن کریم علم کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے آیا اور اس کے کچھ الفاظ سے ہم محروم رہیں گے. یہ دراصل اللہ نبی کریم نے قرآن میں جو ایسے الفاظ رکھے، میں نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا کہ قرآن بے شک رشد و ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہ نقطہ بھی رشد و ہدایت کے لیے ہی ہے کہ دیکھو جو الفاظ جن حروف کے معنی تمہیں اللہ نہ بتائے وہ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا، وہ تم خود سے نہیں نکال سکتے. جن حروف کے معنی اللہ نہ بھیجے چل نکال کے تو بتاؤ. اللہ جس کسی کے دل میں ڈال لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہوگا، اب اللہ نے بتایا ہوگا، کچھ علماء کے دلوں میں بھی اللہ نے ڈالا ہوگا، لیکن اس کے عام معنی کوئی نہیں ہے کہ ہم اس کے کوئی معنی لیں کہ معنی کیا ہے. علماء نے کچھ تفنن وغیرہ کیا ہوتا ہے لیکن معنی نہیں. تو یہ بھی ہمیں حد میں رکھنے کے لیے ہے کہ تم جتنے بڑے عالم بن جاؤ لیکن تمہارا علم کم ہے، معمولی ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. الف لام میم صاد، ان حروف کے مطلب کو ایک اللہ ہی جانتا ہے. اب تسلی دی جاتی ہے، پہلے ترغیب قرآن کو اور پھر ساتھ میں تسلی.
کتاب انزل الیک عظیم الشان کتاب ہے نازل کی گئی ہے الیک آپ کی طرف. کتاب میں یہ تنوین جو ہے ڈبل پیش دو پیش یہ لکھ تعظیم ہے تعظیم کے لیے ہے عظمت شان کے لیے ہے عظیم الشان کتاب. عظیم اللہ نے یہ کتاب بھیجی عظیم فرشتہ اس کتاب کو لے کے آیا عظیم پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی عظیم پیغمبر نے اس کو بیان کیا عظیم صحابہ نے اس کو سنا انہوں نے پھر بیان کیا. تم قرآن کو آج بیان کرو گے تم دل میں قرآن کریم کو رکھو گے محبت کرو گے اللہ تم کی عظمت سے نوازیں گے تم بھی عظیم انسان بنو گے. کتاب انزل الیک عظیم الشان کتاب ہے نازل کی گئی ہے آپ کی طرف ولا یکن فی صدرک حرج تو نہ ہو آپ کے سینے میں حرج منو اس قرآن کے بیان سے لتنذر به کس لیے نازل کیے لتنذر به تاکہ ڈراؤ اس پر لوگوں کو ذکر للمؤمنین اور فن اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے. فلا یکن فی صدرک حرج آپ کے سینے میں میرے محبوب کوئی تنگی نہ ہو. سینہ تنگ ہوتا ہے دل تنگ ہوتا ہے جب ہر طرف سے آپ پر تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے رکاوٹیں بنے. آپ حق بیان کرو لوگ حق کو رد کریں آپ اصلاح کرنا چاہو لوگ آپ کو فسادی سمجھے آپ سچ بولو لوگ آپ کو جھوٹا بولے آپ اچھی نیت سے کوئی بات شروع کرو لوگ آپ کو تسلیت اور پتنی منافق اور کس چیز کے تعلق ہے. آپ لوگوں کو خیر ڈھونڈو آپ کو پتھر ملے تانے ملے پھر کم تو ہوتا ہے. آپ کو لوگ مانے اور لوگ نہ مانے پھر کم تو ہوتا ہے. تو اللہ نبی کریم باپ صلی اللہ نبی کریم شروع کی آیت میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ما انزلنا علیک القرآن نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن لتشقى اس لیے تاکہ آپ تنگ ہو جاؤ الا تذکرۃ لمن یخشی مگر بھیجا گیا ہے اسے تذکرۃ نصیحت ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے. میرے محبوب میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کا سینہ تنگ ہو جائے کہ لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں. تذکرۃ لمن یخشی فن ہے نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے اللہ سے جو اہل لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے لوگ ہیں وہ اس کے لیے آتے جائیں گے. لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے درس کے لیے تمہیں چھوڑا نہیں جاتا نہیں بیان کرو گے. ایک تو آپ بیان کرو لوگ مان نہیں رہے ایک آپ بیان کرو آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی تو نہیں مانتے لیکن تم بھی نہ بیان کرو. بڑی سختی آ جاتی ہے کبھی بوجھ اتنا پڑتا ہے کہ بندہ دنیا اور دین میں صحیح ایسے نہ گھیر لیا جاتا ہے کہ ابھی اللہ دنیا میں کے دین دوں میں تو بڑی مشکلوں میں ہوں دین اور دنیا کو ایک ساتھ کیسے مینج کروں. ہوتا ہے نا بندہ تنگ ہو جاتا ہے. یقین کرے یہ تسلی مجھے اس آیت میں دی مجھے پتہ ہی نہیں تھا سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کے شروع میں کیا ہے اچانک ابھی آپ کو میں بیٹھی اور بس جو آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کرام کی محنت سے شروع ہو گئی. رستے میں آتے ہوئے میں سوچ رہی تھی درد شروع ہو گیا کام اتنے زیادہ ہیں برڈن ہے بوجھ ہے 3 درس ہے 4 درس ہے بلکہ سانی کے گھر سے آ رہی تھی ادھر سے کال آ رہی آ جاؤ ہمیں چائے بنا کے دو ادھر سے امی کہہ رہی ادھر آ جاؤ یہ کرو وہ کہہ رہے ادھر آ جاؤ یہ کرو.
ادھر میں سائنس کر میرے ناخن ابھی تک کالے، ادھر سے میں کام کر کے آ رہی ہوں. اتنے مہینے سے مدرسہ بند تھا تو وہ صاف کر رہے تھے، سب کچھ رگڑ رہے تھے. رگڑے کے دوران ہی اذانیں بھی ہو گئی، اذانوں کے ساتھ ہی میرے پیچھے کال بھی آ گئی. گھر گندی سے کام ہے گھر میں ادھر ہی اذانوں کو 15 منٹ ہو بھی چکے، میں ادھر کی پنکھے کو رگڑ رہی تھی. ادھر چائے بولی کھانے تھی، چائے پیو چائے پیو. میں نے کہا چائے نہیں ہے، چائے پینے کا میں تیرے ساری میری من پسند چیز چائے تو نہ پیوں تو سر کی رگے بھی صحیح پڑتی ہے. پھر ذرا ہی تو گھر میں کام، نماز پڑھی، کپڑے جلدی جلدی چینج کیے کہ کام کیا تو ادھر پھر درد کا ایک کپ چائے تک میں نہیں تھی. حالانکہ چائے کا نشہ جو چڑھ جاتا ہے سر پھر وہ بندہ پیتا ہی ہے. تو میں نے کہا چائے چائے ادھر بھی نہیں پی، باقی ادھر آ گئی. گھر میں بھی چائے نہیں بنی، میں بیمار کو کس نے بنائی چائے؟ میں ہی بناتی ہوں. بھائی چلے گئے تھے مدرسے، ان کو میں نے چائے بنا کے نہیں دی. میں نے کہا یا اللہ درد شروع ہو گیا، پھر میں دنیا اور دین کو کیسے مینج کروں گی؟ وہ تو روٹین بن گئی کتنا ہو گئی تھی، کام ہو جاتا تھا. دن کام بڑھتے ہی جاتے، یقین کرے دنیا کے کام جتنے بڑھ گئے نا کہ سب مینج کر رہی تھی، اور بھی کام بڑھ گئے ہیں، اور بھی بڑھ رہے ہیں، اور بھی بڑھ رہے ہیں. اس وقت میں کہتی ہوں پتہ نہیں میں دین کو چھوڑ نہ دیا، میں دنیا کی وجہ یا میں اتنا کیا کروں گا. بس یہ میں سوچ رہی تھی ابھی. میں نے کہا کیا کروں گی، یہ بس دماغ دل تو نہیں تنگ ہو رہا، دماغ تنگ ہو رہا تھا. تو پھر اللہ ربی کریم نے کہا کہ میری فلاح کن کی صدر کا حال ایسے تو نہیں ہوگا، ساری زندگی ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی ہم بھی بڑے آرام اور سکون سے، میں بڑا جیلس ہوتی ہوں طرف سے لوگوں کو، میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتی ہوں اکثر میرے ساتھ بڑے آرام اور تحمل سے جل دیتے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جلدی جلدی، آپ نہیں پتہ میں جلدی جلدی تو یہ ایک تو میرا لہجہ جلدی اور ایک میں جلدی اسی وجہ سے بیان کرتی ہوں کہ پیچھے میرا ایک اور طرف بھی ہوتا ہے، پیچھے سے میرے کام بہت سارے پڑے ہوتے ہیں، بکھرے پڑے ہوتے ہیں، تو اٹھ کے وہ کام سارے سمیٹنے ہوتے ہیں. اس وجہ سے مجھ پہ جیسے جلدی ہوتی کہ بس یہ درد تو پھر کوئی اور میرے ساتھی دوست آرام سے اٹھتی ہے، پھر ناشتہ کرتی ہے 11-12 بجے، پھر اگر جھاڑو پہنچا ہے تو کر لے، نہیں ہے تو نہ کرے. گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے آرام سے کافی دیکھ لیتی ہے، سکون سے درد دیتے گھنٹہ 2 گھنٹہ. پھر آپ کرم کی تہائی بیچاری تک بھی آگے میں تمہارا سر دباؤ اتنا تم نے بیان کیا. پھر اس کو بچاتی ہے، پھر اس کو چائے پیش کی جاتی ہے، پھر وہ اٹھتی ہے. بس ایک ہی درد ہوتا ہے، وہ بھی ان کا بہت بڑا احسان گھر والوں پر ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ سب میں اس طرح بیان کروں گی، آرام اور تحمل سے پڑھوں گی، دیکھوں گی. اب بھی میں دیکھی بغیر پڑھائی سے آپ کو بیان کر رہی ہوں، اس کا مزہ ہی مجھے نہیں آتا جب میں نے خود نہ پڑھا اور آپ کو پڑھا رہی ہوں. لیکن اللہ ربی کریم فرماتے ہیں فلا یکن فی صدر کا حرج، دل کو تنگ نہ کرو. یہ وقت ایسے کہ میرا دل چاہتے بس ایک کمرہ ہو، ایک قرآن ہو، کاپی اور رجسٹر ہو، پین ہو، کچھ بھی نہ ہو. بہت میرا دل چاہتا ہے، کبھی چاہتے ہیں بس سامنے بیت اللہ ادھر میرے پاس قرآن، اور کچھ بھی دنیا کا کوئی غم، کوئی مجھے پیچھے سے آواز نہ دے، نہ ادھر آؤ یہ کام کرو، بس صرف دین اور قرآن. لیکن اس کی تو نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہو میں اب دین کو مینج نہیں کر پاؤں گی. اللہ فرماتے فلا یکن فی صدر کا حرج، نہ ہو تمہارے سینے میں کوئی تنگی اس قرآن کریم کے بیان سے. تم نے بیان کرنا، یہ اللہ نے مجھے رستہ دکھا دیا، نہیں قرآن تم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس کام کے لیے چنی گئی الحمدللہ. لیکن ذرا تاکہ میں آپ لوگ کو آج کی ویسے چھٹی دے رہی تھی، میں نے کہا کہ اگر کام بہت ہمیں تو بیچ میں چھوڑ کے آ گئی. میں نے کہا چلو آج ہی چھٹی رہتی، یہ کام ادھر ہے. وہ تو اچانک ان لوگوں کی کال میرے پیچھے کی جلدی، اور میں نے کہا جب اب آئی گئی تو کام جلدی ختم کر کے درس دے دیتی ہوں. ذرا بھی تاکہ ذرا اس پر لوگوں کو ذکر للمومنین، اور فن ہے للمومنین مومنوں کے لیے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری کرو اس کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تم لوگوں کو. دوسرے مسئلے کا ماخذ کیا ہے؟ اتباع ما انزل کا ماخذ کہ تمام لوگ، سارے لوگ تابعداری کرو کس چیز کی؟ وہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری کرو اس کتاب کی جو نازل ہوئی تم لوگوں کو تمہارے رب کی طرف سے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور تابعداری نہ کرو مِن دُونِهِ اولیاء، اللہ کے سوا اور دوستوں کی. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑے ہیں وہ جو تم میں سے پن لیتے ہیں. قلیلاً ویسے بھی مادہ قلت کا ہے، قلیل تھوڑے کو بولا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ تنوین آپ کو نظر آ رہا ہے قلیلاً، دو زبر.
یہ مزید تاکید کے بہت تھوڑے، یہ ماں کے نظر آ رہے کلیل اما جو ماں لام کے ساتھ باندھا گیا لام علیہ السلام کے ساتھ، یہ مزید تاکید مطلب یہ کہ قرآن کریم پوری امت کے لیے نازل ہوا، لیکن فقر سے بہت کم لوگ لیں گے، کم ہوں گے جو قرآن کریم کو سیکھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، بہت کم ہے پھر وہ لوگ جو سمجھ کر پڑھ کے اس پر عمل بھی کریں گے، اور بہت کم ہے وہ لوگ جو سمجھ کر پڑھ کر عمل کر کے پھر اس کو بیان کریں گے۔ تمہارے درس میں سینکڑوں لوگ ہوں گے، تم یہ نہ سمجھنا یہ سارے آ گئے سارے سدھر گئے اور بس تمہارا بیان آگے جائے گا۔ سینکڑوں لوگوں میں صرف 3 بندے آگے جا کر کام کریں گے، 3 بندے وہ ہوں گے جو تمہارے قریبی ہوں گے، جو تمہارا درس تمہارا بیان آگے پہنچائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو کبھی سنا کبھی نہ سنا، اپنی مرضی پر سننے والے، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی مرضی پر سن رہے ہیں لیکن صرف سن ہی رہے ہیں، بہرے تو نہیں ہے خیر لیکن گونگے ہیں، زبان نہیں کھولتے، کبھی سناتے نہیں ہیں، لکھتے نہیں ہیں، ہاتھ جو اللہ نے دے رکھے اس پر بڑے بڑے دنیاوی لیکچر کو نوٹ کرتے آ رہے ہیں لیکن قرآن کا لیکچر نوٹ نہیں کرتے، پین پینسل کافی ہاتھ میں نہیں پکڑتے، ایسے بھی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہے جو لیکچر بھی نوٹ کر رہے ہیں لیکن صرف نوٹ ہی کر رہے ہیں، عمل میں نہیں لا رہے۔ پھر بہت تھوڑے ہیں جو عمل میں لا رہے ہیں، اور صرف بہت تھوڑے ہیں جو عمل میں لا کے بیان بھی کر رہے ہیں۔ بیان والوں کا سب سے اونچا درجہ ہے، توڑوں میں سے توڑے ہیں یہ لوگ، الحمدللہ کہیں اگر آپ بیان کرنے والوں میں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں وہ جو فن لیتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنے گاؤں والوں میں سے ہلاک کیا ہم نے انہیں۔ اب تخویف دی جاتی ہے یعنی ڈراوا دیا جاتا ہے دنیاوی، اور کتنے گاؤں والوں میں سے ہلاک کیا ہم نے انہیں۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو آیا ان گاؤں والوں کو باسنا عذاب ہمارا، بیاتنا رات کو، او ہم قائلون، یا تھے یہ جن کو کیلولا کرنے والے۔ دونوں نیند کی حالت میں اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ نیند کی حالت میں آپ کو پتہ ہے جب آپ سوئے ہو، آپ کو کوئی معمولی سا پتھر مارے، آپ سمجھو کہ جیسے آپ پر کسی نے اینٹ گرا دیا، اینٹ گرا تو آپ سمجھو کہ دیوار کسی نے گرا دیا۔ سوتے ہوئے درد بہت زیادہ ہوتے ہیں، سوتے ہوئے جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بے شک اس کو ظاہری کوئی چوٹ نہ لگے لیکن اس کی دماغی چوٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جو ایک دم وہ ہڑبڑا جاتا ہے۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ایسے ہی ہوا تھا، اس کو کوئی ظاہری چوٹ نہیں لگی تھی لیکن وہ کہا تھا گاڑی پہاڑی سے نیچے لڑک گئی۔ کبھی پچھلے ابھی جو نومبر میں وہ میرے پیچھے جو کہا ہے کہ آپ کے بھائی کی طبیعت بری خراب ہے، ابھی تک ان کے جھٹکے اس کے بھائی پر آتے ہیں کہ یہ سویا ہوا تو گاڑی نیچے چلی گئی، کوئی چوٹ نہیں کر ظاہری۔ ہاں ایک ٹانگ سے میرے بھائی کی سن ہو گئی تھی، 6 مہینے تک وہ کام نہیں کرتی، گردن کی کوئی تکلیف ہو گئی تھی، لیکن جو دماغی جھٹکے تو بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو یہ 2-3 مہینے اس سے بھائی اب بھی 5-6 سال بعد وہ اب بھی وہ موجود تھا۔ تو سوتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو کاٹے گا مچھر، جاتے ہی آپ کو مچھر کاٹتے دیکھیں، اتنی وہ نہیں ہو سکتی کہ سوتے ہوئے جب مچھر کاٹتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں ٹانگیں اپنی کاٹ دوں یا مجھے اور کاٹے ہی نہ۔ اس دن میں سوئی ہوئی تقریباً آخری رمضان پہ شاید ایک پہلے کا، اچانک جیسے مجھے کسی نے 100 سوئیاں لگا دی انجیکشن، ایسے میں چیخیں لگی، ہم بھی جلدی سے آپ سارے آئے کو کیا، ہم نے چیخیں دیکھا تو زمبوری ہاتھ میں بیٹھی ہوئی تو گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لے گئی تھی، بہت ہی سختی سے کاٹا تھا، یا شاید میں سوئی ہوئی تھی تو کئی گھنٹے تک وہ ہاتھ میرا عید کے بعد تک بھی چوک سے سوجا ہوا تھا۔ میں نے کہا جیسے سوئے ہوئے اللہ سے تبھی فرماتا ہے سوئے تک غلطی تھی، زمبوری نے مجھے پچھلے سال بھی کاٹتا رہتا ہے گھر میں بن جاتے چھتے وغیرہ، لیکن وہ اتنی تکلیف ہے، اب میں سوئی تھی تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، دم بھی کیا وہ چیز بھی اندر سے نکال دی، وہ ٹنگ سے مارتا ہے لیکن تکلیف ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، اس پہ میں نے جل بھی لگایا، سارا کچھ کیا۔ تو سوئے جو ہوتی ہے تکلیف بہت ہوتی ہے، اللہ نبی کریم فرماتے ہیں ان پر میں نے سوئے ہوئے شاید ان کو کیلولا کرے چاہے رات کو سوئے،
میں نے ان پر عذاب نازل کیا. یا او ہم قائلون، اس کے معنی قائل کے معنی کالا سے نکلا، مطلب کہنے والے. میں نے ان پر ایسے وقت میں عذاب نازل کیا جب یہ شرک اور کفر کہہ رہے تھے، شرک اور کفر کی محفل ان کی لگی ہوئی. فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو نہیں تھی پکار ان کی مگر تو نہیں تھی پکار ان کی جب آیا ان کو عذاب ہمارا، الا مگر ہم یہ قالوا کائنون انا کنا ظالمین، بے شک ہے ہم ظالم. ابھی تو خود کو ظالم نہیں بولتے، لیکن جب عذاب آئے تو پھر سب خود کو ظالم بولتے اور پانچے اٹھا کر بھاگ رہے ہوتے. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، تو خامخواہ پوچھیں گے ان لوگوں سے بھیجے گئے ہیں جن کی طرف پیغمبر، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خامخواہ پوچھیں گے بھیجے گئے ہوئے سے پیغمبر ہوتے یعنی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خامخواہ پوچھیں گے پیغمبروں سے جو بھیجے گئے ہیں. قوموں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم لوگ کی طرف پیغمبر آئے تھے تو تم لوگوں نے کتنا مانا، کتنا سنا، کتنے پر عمل کیا. پیغمبر اور پیغمبروں کے ورثاء بھی آئے تھے. پیغمبروں سے اللہ پوچھے گا تم لوگوں کو میں نے بھیجا تھا. پیغمبروں کے ورثاء سے اللہ پوچھے گا اپنی ڈیوٹی کیسے کیسے ادا کی، کیسے کیسے پوری کی. ہر کسی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ہر کوئی جواب دے گا. پشاور والے الگ سے جواب دیں گے، لاہور والے الگ سے جواب دیں گے، پورے پاکستان والے جواب دیں گے، پوری دنیا کے مسلمان جواب دیں گے. ہر کوئی جو ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، مسئول ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے بیان کتنا کیا، بتاؤ تم نے عمل کتنا کیا، تم نے سنا کتنا، سیکھا کتنا. یہ تو دنیا ہے نا، ہم دنیا میں سے غرق ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم سے کچھ پوچھا جانے والا ہے. بس ہم کہتے ہیں علماء کی باتیں، مولوی کی باتیں اور کچھ نہیں ہے. ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا، یقین کریں. ایک ایک لمحے کا پوچھا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ کا پوچھا جائے گا، ایک ایک دن کا پوچھا جائے گا. سوچے آپ نے آج پورے دن بھر میں کیا کیا، ایک ایک منٹ کا حساب آپ دو گے، میں دوں گی، سب دیں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم بس کہتے ہی دنیا کی زندگی اور گزر رہی ہے. تو ہم اللہ ربی کریم کی نظر میں ہے، نگاہ میں ہے، علم میں ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں لکھا جا رہا ہے، ہمیں پوچھا جائے گا ہم سے فضول باتیں تم نے کی، فضول بخشت کی، گھنٹہ گھنٹہ بھر کال کر باتیں کی. یہ سارا کچھ حساب ہم سے لیا جائے گا. وقت تو قیمتی ہے نا، اس کو تو چیکنگ پر، اس کو تو جادو شادو کھیلنے پر نہیں ضائع کرنا چاہیے، گھنٹہ گھنٹہ برباد کرنے پر نہیں ضائع کرنا چاہیے، اور یا کسی جو ہے تو سونے پر نہیں ضائع کرنا چاہیے، بازاروں میں موبائلوں پر گیم پر نہیں ضائع کرنا چاہیے. یہ وقت تو بڑا قیمتی ہے، اس کو تو قیمتی بنائے. پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خامخواہ پوچھیں گے ہم پیغمبروں سے. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ جو میں نے ابھی کہا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، تو خامخواہ بیان کریں گے ان پر علم، اپنے علم پر، اپنے معلومات پر. اللہ فرماتے جو مجھے معلوم ہے، جو میں نے دیکھا، اللہ نے سارا کچھ، بلکہ اللہ کو سارا کچھ معلوم ہے، سارا کچھ اللہ کو علم ہے. اللہ فرماتے میں ان کو ایک ایک سیکنڈ کا بیان کروں گا. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں ہے ہم غیر موجود، ہم غائب نہیں ہیں میرے بندوں میں، غائب نہیں ہوں میں، ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوں. جب بھی کوئی ایسا کام کرے جو غیر اسلامی ہو، کوئی ایسا کام کرے جو وقت کا ضیاع ہو، کوئی ایسا کام کرے جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، صرف یہ سوچے اللہ کو دیکھ رہنا، اللہ سے حیا کرے، اللہ سے. دنیا سے آپ چھپے ہوئے لیکن اللہ کو دیکھ رہنا. جب آپ ہر وقت اپنے پاس، اپنے ساتھ، ہر جگہ اللہ کو محسوس کرو گے، آپ گناہوں سے بچے رہو گے. اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گناہ سے بچے. یقین مانیں، آپ یہ سوچ لازم خود پر لاگو کر دیں کہ بس اللہ آپ کے ساتھ، اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یقین کریں کبھی کبھی میں ایسے کچھ رات کو سوچے وقت کچھ دوپٹہ میرے سر سے ہٹ جائے یا کچھ اور ہو جائے، دن میں کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گھر میں تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ کیا سوچے گا، میرے سر دوپٹے ہی نہیں ہے. اس میں پتہ نہیں میں کیا بات کر رہی تھی، میری کزن میری پیچھے ہنس بھی رہی تھی. میں نے کہا کوئی بات کی اس طرح، ہاں کوئی اس طرح کوئی معاملہ ہوئی ہے، کچھ بیان کر رہی تھی. میں نے کہا مواقع تو بڑے گناہ کے، لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر میں ایسا کوئی کام کروں، کوئی غلط کام، موبائل کو غلط استعمال کروں یا کچھ، میں نے کہا اللہ کیا سوچے گا. تو میری کزن، وہ تو میرا اپنی سوچ ہے، تو میں نے ان کو بتا دیا. تو ہاں سے کہتے اللہ سوچتا نہیں، اللہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں نا، تم تو کو نہیں پتا، وہ تو الگ سے بات میں کر رہی نا.
مطلب لوگ کہتے ہیں نا میرے ماں باپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ دنیا کیا سوچے گی، میں دنیا کی پرواہ نہیں کرتی، میں صرف اللہ کی کرتی ہوں، اللہ کیا سوچے گا، کہ میری بندی کیا کر رہی ہے، کس طرح کر رہی ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور والوزن یومئذ الحق، اور میزان اعمال کے اور تول اعمالوں کا اس دن ہوگا سچا، تول اعمالوں کا اس دن ہوگا سچا۔ یہ باتیں نہیں ہیں کہ یہ ایک پل صراط ہوگا اور وہ بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، وہ یہ علماء کی باتیں۔ اب وہ ایک عالم اس طرح کا کچھ بیان کر رہا تھا کہ جنت کے لیے جانے کا جو ہے تو پہلے پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، جو ایسے ہے، جو بال سے باریک ہے، جو تلوار سے تیز ہے، اور جو ہے تو بہت ہی سخت ہے، اور ایسا ایسا۔ ایک امی نے نیچے کا جو بیٹھا ہوا تھا، ہم جو سن رہا تھا، کہتے ہیں مولوی صاحب تو سچ بتایا نا کہ جنت ہے مگر جنت کا رستہ نہیں ہے، جنت کا رستہ نہیں بنا، استغفر اللہ۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ صرف مولویوں کی بات ہے، علماء کی بات ہے، یاد رکھیے یہ میری باتیں نہیں ہے، علماء کی نہیں ہے، مولویوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ وزن ہوگا، تول ہوگا مال کا۔ فمن ثقلت موازینہ، ذرا سوچئے ہم نے اپنی اتنی زندگی میں، چاہے کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 15 17 18 جو بھی ہے، عورتوں کی زندگی تو ذرا کم ہی ہوتی ہے، وہ 40 کی ہے تو چلو فی الحال 25 کی ہوتی ہے، تو چلو 25 سے تو اوپر ہی نہیں ہوتی نا، 30 کی ہوگی لیکن یہ 25 سے بھی اوپر نہیں ہے۔ تو چلو تم نے اپنی 25 سالہ زندگی میں کتنے اعمال ایسے کیے؟ کبھی اپنے ساتھ سوچیے نا، ایک تول میرے نیک اعمال کا ہے اور ایک تول میرے گناہوں کا ہے، تو ایک میں گناہ رکھ دیے جائیں گے، ایک میں نیکیاں رکھ دی جائے گی، سوچیے کون سا پلڑا باری ہوگا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، کتنے گناہ ہم نے کیے، کتنے گناہ مجھ سے ہوئے۔ سچی مجھے تو اپنی کوئی نیکی نظر نہیں آتی، کبھی کہ میں سچ میں کوئی نیکی بھی اللہ نہیں کی، تو پتہ نہیں یہ کیا ہوگا جب ایک پلڑا آپ کا ایک طرف اور دوسرا پلڑا دوسری طرف۔ تو کبھی اس پلڑے کو لایا کرے، اس میزان کو لایا کرے اپنے ذہن میں۔ اعمال تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ، وہ جس کے اعمال کا تول بھاری ہو جائے گا، نیک اعمال کا تول۔ فمن ثقلت موازینہ، تو وہ بھاری ہو جائے جس کا تول نیک اعمال کا، فاولئک هم المفلحون۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اعمال رجسٹروں میں لکھے ہوں گے، فرشتے جو لکھتے ہیں، یہ جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں کندھے پر، کچھ نیکیاں لکھتے ہیں اور کچھ فرشتے برائیاں ہماری لکھتے ہیں، تو یہ رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، برائیوں کی جگہ اور نیکیوں کی جگہ۔ جبکہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ دنیا میں نیک عمل کی تو شکل نہیں ہے اور نہ برے عمل کی کوئی شکل ہے، لیکن قیامت کے دن ہر نیک اور برے عمل کو باقاعدہ شکل دی جائے گی۔ نماز کی، قرآن کی، روزے کی پیاری خوبصورت شکل ہوگی، بہت پیاری مجسم صورت، اور جو برے اعمال ہیں ان کی بڑی ہی بدزدہ شکلیں ہوگی۔ تو ان مجسم اعمال کو بٹایا جائے گا، رکھا جائے گا، قول میں تو جو باری ہو وہ بندہ کیا ہے؟ فاولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ یہ کامیاب ہوں۔ وزیر اعظم کامیاب نہیں ہے، ڈاکٹر کامیاب نہیں ہے، انجینئر کامیاب نہیں ہے، امیر کامیاب نہیں ہے، دنیا میں گھر والا کامیاب نہیں ہے، ڈگری ہولڈر کامیاب نہیں ہے، بزنس مین کامیاب نہیں ہے، بادشاہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب بلال حبشی ہے، جو رنگ کے کالے نسل کے غلام اور حبشی ہے، لیکن ان کے جوتوں کی آواز آسمان میں سنائی دیتی ہے۔ کامیاب ہوں گے تو صہیب رومی ہوں گے، جو عربی بھی نہیں ہے، نسب کے رومی ہیں، جو عربی بھی نہیں ہے لیکن وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہوں گے تو سلمان فارسی ہوں گے، جو عربی بھی نہیں ہے، فارس سے آئے ہوئے مہاجر ہیں، لیکن وہ کامیاب ہیں۔ بڑے بڑے عربی صحابہ تو چھوڑو، وہ جو مہاجر صحابہ ہے، وہ جو غیر عربی صحابہ ہے، وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب یہ لوگ ہیں، کامیاب ابو ہریرہ ہے، کامیاب ابو بکر ہے، کامیاب عمر فاروق ہے، کامیاب عثمان غنی ہے، کامیاب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کامیاب ہیں۔ کامیاب امام ابو حنیفہ ہے، کامیاب یہ سارے ائمہ کرام علماء کرام ہیں، کامیاب قرآن والے ہیں، کامیاب وہ ہے جن کے نیکیوں کے تول باری ہو گئے اور جن کے برائیوں کے تول باری ہو گئے، وہ کیا ہے؟ وہ خاسرون ہے، وہ تاوانی ہے۔ آگے سنیں ذرا، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ، اور وہ ہلکا ہوا جن کا تول اعمالوں کا، فَأُولَئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ لوگ
बांधने डालेंगे में अपनी जानों को, ये कहेंगे हाय हाय हाय, इस अमाल नामे ने तो कुछ न छोड़ा, हमारे चुपके से की गई छोटी सी गुनाह को भी ना छोड़ा। वहाँ पर फिर इनका बयान किया जाता है, ये तोल सच्चा होगा, तोल बेशक क्यों होगा। आयत नंबर 49। फिर क्या कहेंगे, वउज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना, और रख दिए जाएंगे अमल नामे फतरल मुजरिमीना, तो देखेंगे मुजरिम मुशफिकीना करने वाले होंगे, मिम्मा उससे फीह अमल नामों में होगा। काफिर नहीं का, अच्छा काफिरों के तो अमल नामे है नहीं, मुजरिम का है, मुसलमान मुजरिम। वो यकूलूना, और कहेंगे ये या वैलतना, हाय हाय माल हाज़िल किताबी, हाय माल हाज़िल किताबी, क्या है इस अमल नामे को, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, कि नहीं छोड़ा इसने छोटा गुनाह, वला कबीरतन और ना ही बड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर गिना इस गुनाह को, और गिना इस गुनाह को। तो यहाँ पर भी ये सारे गुनाह जब इनके लिखे गए होंगे तो हल्का हो जाएगा। और मन खाफत मुआज़िनु, और वो बढ़ गए जिनके, वो मन खाफत मुआज़िनु, और वो हल्के पड़ गए जिनके तौल नेका मालों के, मौलाइक अल्लज़ीना खसिरू अंफुसहुमा, तो ये लोग तावान में डाला इन्होंने अपने आप को। तावानी वो नहीं है जिसके कारखाने जल गए, तावानी वो नहीं है जिसका घर नहीं है, तावानी वो नहीं है जिसकी नौकरी नहीं है, तावानी वो नहीं है जिसकी अच्छी किस्मत दुनिया में नहीं है, तावानी वो नहीं है जिसका शोहर नहीं, तावानी वो नहीं जिसकी बीवी नहीं, तावानी वो नहीं है जिसके बच्चे नहीं, तावानी वो भी नहीं है जिसका दुनिया में आगे पीछे कोई नहीं, मालो दौलत नहीं, बल्कि तावानी तो वो है जिसके तोल हल्के हो गए नेका माल के, जिसके पलड़े हल्के हो गए नेका माल के। आप तावानी नहीं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कामयाब है अगर आपके पास ईमान है, कुरान है, इल्म है, नेका माल है। बिमा कानू बिआयातिना, ये तावानी क्यों है, आगे अल्लाह वजह भी जिक्र करता है क्यों तावानी, सुनिए जरा। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, सबब इसके कहते हैं ये हमारी आयतों पर जुल्म करने वाले। जुल्म अल्लाह की आयतों पर कोई जुल्म कर सकता है? हाँ, जुल्म ये है, कुरान करीम आज मजलूम की तरह, हम जो कहते हैं कुरान मजलूम है, तो इस आयत में अल्लाह फरमाता है मेरी आयतों को ये लोग मजलूम कहराते हैं। हर एक किताब के लिए वक्त है, हर एक किताब के लिए कोचिंग क्लासेस है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाइयाँ है, रात से लेकर सुबह तक पढ़ाइयाँ है। वाहिद कुरान करीम है कि इसके लिए किसी के पास वक्त नहीं है, इसके ये मुश्किल है, इसके लिए 14 और 16 उलूम चाहिए। हर एक कैटेगरी के अपने अपने एतराजात हैं। कुछ कहते हैं 16 और 17 उलूम चाहिए, कुछ कहते हैं वक्त नहीं है, कुछ कहते हैं कि मुश्किल है, और कुछ कहते हैं कि नहीं कुरान करीम फर्ज तो नहीं है, बस हम मुसलमान तो है अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा है। हाय हाय हाय, फिर दुनिया की किताबें तुम पढ़ करो। जो लोग कहते हैं कुरान फर्ज नहीं है, तो क्या साइंस फर्ज है, डॉक्टरी फर्ज है? हाँ फर्ज है। MA-MSc करना फर्ज है, MBBS करना फर्ज है, इंजीनियरिंग करना फर्ज है। मालो गलत कमाना तो पर कहाँ फर्ज हुआ, वो भी तो फर्ज नहीं है। छोड़ तो सारा कुछ, दुनिया की तालीम कहाँ पर फर्ज हुई कि 3 साल के बच्चे को लाजमी दाखिल करवाना है, 8 घंटे से स्कूल में गुजारने, फिर ट्यूशन भिजवाना है, फिर कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस अलग से इसकी लगवानी, ये कहाँ पर फर्ज हुआ? जब वो मुद्दा काम को तुम फर्ज समझ कर करते, फर्ज काम को तुम क्यों गैर फर्ज समझ रहे हो? ये मुसलमान जुल्म नहीं करे तो क्या करे अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह की आयतों के साथ। बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, सब उसके कहते ये हमारी आयतों पर जुल्म करने वाले। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़ि, और ताकीद के साथ जगह दी मैंने तुम लोगों को दुनिया में रहने की, वजअलना लकुम फीहा माइश, और ठहराया तुम लोग के लिए इसमें माइश, असबाब मईशत के असबाब। किसी की जिम्मेदारी है तो किसी की नौकरी है, तो किसी की जो है तो अपना बिजनेस है, तो किसी का क्या, किसी का क्या। मेरे शेख मदरम की बात, किसी की इमामती है, किसी की मुदर्रिसी है, कोई दर्ज देता है, कोई इमामती करता है, कोई कारी है, वो भी मईशत है उसकी। कलीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़े हैं वो जो शुक्र अदा करते हैं। अलिफ लाम मीम स्वाद, किताब
عظیم الشان کتاب ہے، نازل کی گئی آپ کی طرف، تو نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگیز کے بیان سے، تنذرا بھی تاکہ ذرا آپ اس پر لوگوں کو وہ ذکر للمؤمنین اور فن اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابعداری کرو اس کتاب کی جو نازل ہوئی تمہاری طرف تم لوگ کے رب کی طرف سے، اور تابعداری نہ کرو اللہ کے سوا اور دوستوں کی۔ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اس میں اتنا ثواب اس میں اتنا ثواب ہے، اور لوگوں کے پیچھے اور رستوں کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں وہ جو فن لیتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنے گاؤں والوں میں سے ہلاک کیا ہم نے انہیں، فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو آیا ان کو عذاب ہمارا بیاتن رات کو آتے، یہ کہ لولا کرنے والے۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، تو نہیں تھی پکار ان کی، اذ جاءہم، جب آیا ان کو عذاب ہمارا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے تھے ہم ظالمان۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، تو خامخواہ پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے پیغمبراں، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور خامخواہ پوچھیں گے پیغمبروں سے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، تو خامخواہ بیان کریں گے ہم ان پر بعلم، اپنے علم پر، وما كنا غائبین، نہیں ہے ہم غیر موجود۔ والوزن یومئذ الحق، اور تو اس دن عمل کا ہوگا سچا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو وہ جس کے تو وہ بھاری ہوئے جس کے نیک اعمال کے طور، تو یہی لوگ یہی ہے کامیاب، اور وہ ہلکے ہوئے جن کے نیک اعمال کے طور، اولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ لوگ تاوان میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، سبب اس کے کہتے ہیں یہ ہماری آیتوں پر ظلم کرنے والے۔ اور تاکید کے ساتھ سزا دی میں نے تم لوگ کو دنیا میں، اور کہلایا تم لوگ کے لیے اس میں اسباب معیشت کے بہت تھوڑے ہیں وہ جو شکر ادا کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، دعا میں